السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج لیسن نمبر 2 میں ہم بات کریں گے ریمیننگ پارٹس آف سپیچ کی، یعنی جو ہمارے باقی 4 پارٹس آف سپیچ رہ گئے تھے ان کی بات کریں گے۔ ان 4 میں نمبر 1 پہ ہے ایڈورب۔ An adverb is a word that modifies verb, adjective and other adverb۔ ایڈورب وہ ورڈ ہے جو چینج کرتا ہے کس کو؟ ورب، ایڈجیکٹو اور ایڈورب کو۔ اٹ ٹیلز یہ ہمیں بتاتا ہے وین، کب، ویئر، کہاں، اینڈ ہاؤ اور کس طرح این ایکشن از پرفارمڈ ایک کام کو کیا جاتا ہے، اور انڈیکیٹس اور یہ ظاہر کرتا ہے، کون ظاہر کرتا ہے؟ ایڈورب، دی کوالٹی اور ڈگری آف دی ایکشن، کسی کام کی کوالٹی اور ڈگری کو۔ ڈگری کا کیا مطلب ہے ادھر؟ یعنی کہ وہ کوئی کام کی سٹیج پہ ہے۔ گاٹ اٹ؟ ایگزامپلز، ایگزامپل میں سلولی، سلولی مینس آہستہ سے، تو کیا اس کے اندر ہمیں بتا رہا ہے؟ ہاؤ، ہم نے پڑھا تھا کہ ہاؤ یہ ہمیں بتاتا ہے کوئی ایکشن کس طرح کیا جاتا ہے، سلولی، آہستہ سے، اس لیے سلولی کو کیا بولیں گے؟ ایڈورب۔ آلویز، ویری، ویل، کوئکلی، ٹرو، ایٹسٹرا، یہ سب ایگزامپلز ہیں ایڈورب کی۔ اوکے، اب سینٹینس کی طرف چلتے ہیں۔ ہی ایٹس چاکلیٹ کوئکلی، وہ چاکلیٹ تیزی سے کھاتا ہے۔ کوئکلی، تیزی سے، یعنی کہ یہ کوئکلی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہاؤ کس طرح سے کھاتا ہے؟ تیزی سے، اس لیے کوئکلی ایک ایڈورب ہے۔ گاٹ اٹ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایڈورب کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پارٹس آف سپیچ کی طرف، یعنی کہ جو نیکسٹ والا ہمارا پارٹ ہے پریپوزیشن۔ پریپوزیشن، اے ورڈ دیٹ شوز دی ریلیشن شپ آف اے ناؤن اینڈ پروناؤن ٹو another word۔ کیا مطلب؟ ایک لفظ جو ریلیشن شپ، تعلق دکھاتا ہے کس میں؟ ناؤن اور پروناؤن میں، یا کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر سنیں، پریپوزیشن ایک لفظ ہے جو ناؤن یا پروناؤن کا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق شو کرتا ہے۔ اوکے، ایگزامپلز، ان، آن، ایٹ، فرام، ود، اباؤٹ، فار، ایٹسٹرا، یہ سب ایگزامپلز ہیں پریپوزیشن کی۔ اوکے، اب سینٹینس میں دیکھتے ہیں۔ آئی پٹ دی بک آن دی ٹیبل فار یو، میں نے ٹیبل پر تمہارے لیے کتاب رکھی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پریپوزیشن کیا ہوگا؟ آن، کیا؟ آن، اور اس کے بعد فار۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے بات کی تھی کہ ایسا لفظ جو ناؤن یا پروناؤن کا دوسرے لفظ سے تعلق بناتا ہے یا شو کرتا ہے۔ آئی پٹ دی بک، میں نے کتاب کو رکھا، آن دی ٹیبل فار یو، ٹیبل پر تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دیکھیں آن شو کر رہا ہے کس کا؟ کہ یہ فرسٹ والے کا جو ہم نے بات کی ہے بک کی، کس کے ساتھ شو کر رہا ہے؟ ٹیبل فار یو، کہ میں نے ٹیبل پر کتاب کو تمہارے لیے رکھا۔ اگر ہم یہ آن اور فار یوز نہ کرتے تو ہم یہ سینٹینس نہیں تھے بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، آئی پٹ دی بک آن دی ٹیبل فار یو، میں نے کتاب کو ٹیبل پر رکھا تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، میں نے کتاب کو ٹیبل پر تمہارے لیے رکھا۔ ٹیبل کا کیا مطلب؟ میز پر۔ اوکے، امید کرتا ہوں کہ پریپوزیشن کو بھی آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. لیسن کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو ڈیلی بیسس پہ اس کی پریکٹس کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کو واضح امپروومنٹ نظر آئے گی اپنے اندر. اوکے. اس کے باوجود اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ بات کرتے ہیں کنجنکشن کی. کنجنکشن A word that connects words, clauses or phrases is called conjunction. ایسا لفظ جو الفاظ clauses means آپ کہہ سکتے ہیں پیراگراف. اوکے. اور phrases یعنی فکروں کو آپس میں ملاتا ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کنجنکشن. اوکے. Examples: but, and, or, yet, because, so, etc. اوکے. سینٹینس میں دیکھتے ہیں. I take tea daily because I like it very much. میں روزانہ چائے پیتا ہوں کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر ہم ادھر بیکاز یوز نہ کرتے تو ہم ان دو فکروں کو آپس میں نہیں تھے ملا سکتے. مینس کہ آئی ٹیک ٹی ڈیلی بیکاز آئی لائک اٹ ویری مچ. میں چائے پیتا ہوں کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں. تو یہ بیکاز کیا کر رہا ہے؟ یہ دو فکروں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ بیکاز نہ ہوتا تو پھر دو فکرے الگ الگ ہونے تھے، لیکن بیکاز کی وجہ سے یہ ایک ہی فکرہ، ایک ہی سینٹینس کنسیڈر کیا جائے گا. گاٹ اٹ؟ گڈ. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں انٹرجیکشن کی. Interjection is a word that shows strong feelings or emotions but does not have a grammatical relation to other words in a sentence. Interjection ایک لفظ ہے جو strong feelings یعنی احساسات، emotions اور جذبات کو بیان کرتا ہے یا دکھاتا ہے but does not have a grammatical relation to other words in a sentence. لیکن اس کا گرامر کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دوسرے الفاظ سے. ٹھیک ہے. ابھی آپ اگزامپل دیکھو گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اگزامپلز: اوہ، آؤچ، واو، اوپس ایٹسٹرا. سینٹینس میں دیکھتے ہیں. واو، آئی پاس مائی انگلش ایگزام. دیکھیں واو ایک طرح سے وہ کیا شو کر رہا ہے؟ اپنی ایکسائٹمنٹ، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا سرپرائزڈ ہونا شو کر رہا ہے. واو آئی پاس مائی انگلش ایگزام، کہ میں نے اپنا انگلش کا امتحان پاس کر لیا. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے اس میں وہ حیرت شو کر رہا ہے. تو حیرت کیا ہے؟ ایک وہ واو میں ہمیں اس کا ایک ایموشن یا فیلنگ نظر آ رہی ہے. تو ایسے جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں ان کو ہم انٹرجیکشن بولتے ہیں. گاٹ اٹ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ریمیننگ پارٹس آف اسپیچ رہ گئے تھے ان کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر سجیشن وہی ہے کہ ہر لیسن کے بعد تھوڑی سی پریکٹس ضروری ہے. بیکاز پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آج کا لیسن ادھر ہی ختم ہوتا ہے. دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. اگر آپ ہر لیسن کی ویڈیو وقت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں. انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی. زندگی رہی تو انشاءاللہ
نیکسٹ لیسن میں بات ہوگی. انٹل دین السلام علیکم.